اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کے ساتھ میں آج آپ کا میزبان بھی ہوں، مہمان بھی ہوں، اور کیونکہ آج اشقر داور صاحب تشریف نہیں لائے لیکن وہ ایک طریقے سے ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، خوابوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہے تو ذرا مشکل باتیں لیکن اس کو آسان انداز میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں پر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات آتی ہے تو ناظرین، بعض اوقات خوابوں کی تعبیریں قرآن پاک کی آیات سے تعبیر دی جاتی ہے، بعض اوقات احادیث کریمہ کے ذریعے تعبیر دی جاتی ہے، اور بعض اوقات حیرت کی بات ہے کہ محاوروں کے ذریعے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔ میں سب کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جہاں پر قرآن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے قرآن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر دی جاتی ہے، اس کی بھی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے اگر خواب میں جو ہے وہ انڈے دیکھے تو ناظرین، جہاں تک انڈوں کی بات ہے تو قرآن کریم میں ہے کہ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ حوریں انڈے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب قرآن کے ذریعے اس کی تعبیر یوں دی جائے گی کہ انڈوں سے مراد خواتین ہیں۔ اور پھر ناظرین، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ نکاح کے بعد جو ہے وہ بچے کی پیدائش کا معاملہ تو وہ بھی خاتون کے ذریعے ہوتا ہے، تو بعض اوقات بچوں کے ذریعے بھی اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے کہ جہاں خواب میں پتھر دیکھا جائے تو بعض اوقات اس کی تعبیر سخت دلی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سخت دلی کے ساتھ کیوں؟ کہ قرآن کریم میں ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ مثل پتھر کے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور تازہ گوشت اگر خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر غیبت سے عام طور پر کی جاتی ہے۔ بعض اوقات اور بھی تعبیریں ہیں لیکن عام طور پر اس کی تعبیر غیبت کے ساتھ کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے سورہ حجرات میں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ ناظرین، یہاں پر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس کو برا سمجھتے ہو نا، تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ اب آ جائے ناظرین احادیث کریمہ کے ذریعے مثال، یعنی احادیث کریمہ کی مثال کہ جہاں خواب کی تعبیر احادیث کے ذریعے دی جائے تو کسی نے خواب میں اگر کوے کو دیکھا تو اس کی تعبیر جو ہے برا آدمی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوے کا نام فاسق رکھا۔ چوہیا کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر فاسقہ عورت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہیا جو ہے یہ فاسقہ ہے، اور ایک حدیث میں چوہیا کو فویسقہ بھی کہا گیا۔ اچھا، کسی نے خواب میں اگر پسلی دیکھی ہے تو پسلی کی تعبیر جو ہے وہ عورت سے کی جائے گی، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دروازے کی نچلی دہلیز، جسے ہم عام طور پر چوکھٹ کہتے ہیں، تو اس سے بھی مراد عورت ہی ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لو، یعنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ناظرین، یہ مثالیں احادیث کریمہ کے ذریعے ہیں، اور آپس کے جو محاورے ہوتے ہیں ان سے بھی بعض اوقات تعبیر دی جاتی ہے۔ اس تعبیر کی شکل یہ ہے
کہ جیسے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا ہاتھ لمبا ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کے ساتھ احسان کر رہا ہے یا احسان کرے گا، کیونکہ عرب لوگ جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں کسی کے متعلق اگر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ تجھ سے زیادہ لمبا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص تم سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ لکڑیاں چن رہا ہے، تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ محاورے کے ذریعے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی دوسرے کی چغلی کیا کرتا ہے، کیونکہ عرب کے محاورے میں جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لکڑی چنتا ہے، فلاں لکڑی چنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیبت کر رہا، یعنی چغلی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ کوئی خواب میں مرض دیکھے تو اس کی تعبیر نفاق ہے، کیونکہ جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس کے متعلق عام محاورہ عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے میں بیمار ہے۔ ایک چند مثالیں آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی کہ قرآن کے ذریعے بھی بعض اوقات تعبیر دی جاتی ہے، احادیث کریمہ کے ذریعے بھی، اور ناظرین اسی طریقے سے محاوروں کے ذریعے بھی۔ بعض اوقات کسی کا نام اچھا ہو، فضل، تو اس کی تعبیر فضل سے دی جاتی ہے، سالم نام ہو تو اس کی تعبیر سلامتی سے لی جاتی ہے۔ تو یہ تعبیر لینے کے مختلف طریقے ہیں ناظرین جو علماء معبرین نے بیان فرمائے۔ چند کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور چلتے ہیں کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں انوار اللہ خان بول رہی ہوں۔ جی کون بات؟ تشریف لائے تھے میرے ہسبینڈ کے انتقال پہ۔ جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈیفنس سے، کراچی سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ رکھے۔ خواب بتائیے۔ بس آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو آپ سے مجھے تفصیلی بات کرنی ہے جو فون پہ نہیں کر سکوں گی، جی جی لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے جو 38 ایئرس کا تھا، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی مغفرت فرمائے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ خواب میں نہیں آتا میرے۔ چلے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں زینت بات کر رہی ہوں۔ سر میں نا کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ یاقت پور سے۔ سر میں نا دوسری تیسری مرتبہ کال کر رہی ہوں، لیکن آپ نا میرا خواب صحیح نہیں سمجھ پاتے، تو برائے مہربانی آپ مجھے صحیح سے سمجھا دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ میرے دو خواب ہیں۔ میرے رشتے کو ہو گئے 8 سال، لیکن میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ جی شروع میں جب ہم نے رشتہ فکس کیا تھا تب میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دادا فوت ہو گئے، مرحوم ہیں۔ وہ میرے خواب میں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رشتہ کر دیا۔ میں نے کہا ہاں کر دیا۔ وہ رو رہے ہوتے ہیں، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی۔ اچھا میرے پاس نا اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے، میں ان سے کال کر کے پوچھوں گا۔ پھر اب 1 منتھ پہلے ہم نے نکاح کی تیاری کی، لیکن ہم نکاح نہیں ہو سکا۔ پھر میری بہن نے خواب دیکھا کہ نا کی آواز آتی ہے کہ نا اس دنیا میں 100 لوگ ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا نکاح نا آپ سے سلام آ کر پڑھوائیں گے، جو نکاح میں شامل ہوں گے لیکن عوام کو کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب جو پریشان ہوتے اپنا نکاح نہیں کروا سکتے ان کا نکاح نا آپ سے سلام۔ پھر نکاح میرا نہیں ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ مطلب میرے دادا نے کہا اللہ کی مرضی۔ اب نکاح کے ٹائم یہ خواب آیا کہ نا آپ سے اچھا آپ کی شادی ہو نہیں پا رہی؟ جی 8 سال ہو گئے ہیں شادی، مطلب کافی ٹائم نا شادی کی مکمل تیاری ہو رہی ہوتی ہے لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ تو کیا وجہ ہے اس کی، مطلب کیوں نہیں ہو پاتی؟ بس پتہ نہیں، اینڈ ٹائم نکاح کے ٹائم نہ کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر اچانک رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم نا مطلب لڑکے والے بھی کہیں اور رشتہ نہیں کر پاتے، ہم بھی نہیں کر پاتے، پھر صلح سباب کرتے ہیں، پھر اینڈ نکاح کا ٹائم رکھتے ہیں، پھر اینڈ نکاح کے ٹائم پھر مسئلے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب۔ جی کون کیا حال ہے کہاں سے؟ جناب؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ اب میں عبد الرؤف بول رہا ہوں تلاگنگ سے۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ یا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ فرمائیے۔ حضرت صاحب میرے بیٹے کو خواب آئی ہے گھر میں سے 12 ربیع الاول کو پانی بانٹ رہا ہے۔ پانی بانٹ رہا ہے؟ ہاں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس نے کہا ابو یہ پتہ کرنا ہے حضرت صاحب سے، اس کی تعبیر بتائیں۔ صحیح ہے۔ اسے آپ
اس طرح ربیع الاول میں لوگوں کو نیاز وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ؟ نہیں ہم تو نہیں جناب یہ کرتے ہیں، ہم 10ویں محرم کو پانی صحیح ہے، دودھ پانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں، کہاں سے؟ نارتھ کراچی اچھا، سے۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں گی تو ذرا جلدی ہو جائے گی، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے۔ جی فرمائیں۔ جی ایک منٹ۔ اچھا آپ نے اور تیز کر دی۔ جی ایکچولی نا میرے بچے کی جو ہے نا 1 مہینے سے طبیعت خراب ہے۔ میری بہن میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں پھر وقت بہت ضائع ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں، آپ کی آواز ڈبلنگ ہو کر آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، عبدالرحیم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے۔ جی فرمائیں۔ الحمدللہ میرا الحمدللہ۔ خواب یہ ہے کہ کوئی 6-7 سال ہو گئے میرے بڑے بھائی کو فوت ہوئے کو، تو ابھی یہ کچھ دن ہوئے میرے خواب میں آیا تو مجھے کچھ کاغذ دے رہا ہے، فائل نما دے رہا ہے کہ یہ لے لو آپ، یہ آپ کے کام آئے گی، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پراپرٹی کا معاملہ یا کوئی وراثت کا معاملہ تو نہیں چل رہا؟ نہیں سر، وہ تو اسی ٹائم وہ حیات تھے تو وہ ختم ہو چکا تھا، ہم انہیں تقسیم کر چکے تھے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سرکاری جاب کرتا ہوں میں۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی مطلب پروموشن کا سلسلہ وغیرہ کچھ ایسا ہے؟ نہیں سر، ابھی تو سروس اینڈ ہو چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے صرف بینک میں کوئی لون کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے السلام علیکم کرنا چاہتا ہوں، اور میں السلام شرافت ورحمۃ بات اللہ۔ کر رہا ہوں۔ کون بات کر رہے ہیں؟ شرافت بات کر رہا ہوں آپ سے۔ شرافت صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جی کہاں سے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، آصف آباد سے بات کر رہا ہوں۔ حافظ آباد سے، جی فرمائیں۔ جی جی، میرا ایک دوست ہے، اس کو تقریباً 5 سال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں اور میرا بیٹا دونوں شہر جا رہے تھے موٹر سائیکل کے اوپر۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ خواب دیکھ رہے ہیں؟ یہ خواب ہے، خواب میں ہم دیکھ ٹھیک رہا ہے۔ ہوں میں۔ تو میں اور میرا بیٹا موٹر سائیکل پہ ہم جا رہے ہیں، تو وہ راستے میں کیری ڈبہ ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ایسے روکتا ہے۔ کس کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ کیری ڈبے کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بیٹھا ہوا، ہمیں ایسے روکتا، ہم رک جاتے ہیں۔ جب ہم رک جاتے ہیں تو وہ ایک پرچی دیتا ہے۔ میں موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا، میں کہ میرے بیٹے کو پکڑا دو، کہتا نہیں یہ آپ کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے وہ پکڑ لیا، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کا مجھے بتا دیں۔ اچھا کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے؟ کام تو ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں مدیہ بات کر رہی ہوں، ضلع جہلم سے۔ جی فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی رات کو بڑے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اس کے بعد وہ خود کو ختم کر لیتے، میں نے اس کی تبدیل پتا کری۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھائی بڑے غصے والے ہیں کیا ہے؟ چھوٹا بھائی غصے والا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کون کا اور کہاں شکر سے؟ ہے۔ حضرت صاحب میں چکوال سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیں۔ حضرت صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم لوگوں، میرے دیور نے، میرے شوہر بے روزگار ہیں تو انہیں گاڑی لے کر دی ہوئی ہے نا، تو میں نے کچھ دن پہلے خواب میں حقیقت میں جی حقیقت میں لے کے دی ہوئی ہے، لیکن میں نے خواب میں جو دیکھا، میں نے اس طرح دیکھا کہ ڈبل بیڈ پہ میرے ماموں کو فوت ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں، تو میرے ماموں لیٹے ہوئے ہیں اور میں بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ساتھ میری ممانی ہے، دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں ماموں میں اس گاڑی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور میرے شوہر بہت بیمار ہیں، تو میں کیا کروں نا؟ تو کہتے ہیں کہ تم یہ گاڑی واپس کرو، اور میں یوں کر کے بیٹھتی ہوں تو انہوں نے نا مجھے ایک دودھ کا پیالہ ہے اور اس میں بڑی بڑی 2 رس ملائیاں ڈلی ہوئی ہیں، تو مجھے کہتے ہیں تم گاڑی کی فکر نہ کرو، یہ گاڑی میرے ذمہ، تم یہ پیالہ رس ملائی کا کھا لو۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ شوہر کیا کام کرتے ہیں آپ کے؟ میرے شوہر حضرت صاحب، میں کراچی میں رہتی تھی
لیکن میرے شوہر جو ہے وہ اچھے دراز سے بے روزگار ہے. میں خود ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے. تو خود ہی جو کچھ کرتی ہوں بس. اچھا جو گاڑی ان کے پاس ہے تو اس سے کیا کرتے ہیں, کچھ روزگار چلاتے ہیں, کیا نہیں چلتی حضرت صاحب. جس دن گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے اس دن رات کو میرے ہسبینڈ کو برین ہیمریج ہوئے اور ان کی آنکھ جو ہے ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا اور اس میں اب اسٹیرائڈز کے انجیکشن لگوا رہی ہوں میں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ کے شوہر کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے اور روزگار کے معاملات کو بہتر فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم مولوی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. مولوی صاحب میرے شوہر کے کام کے بارے میں اس کے تھوڑے سے مشکلات چل رہے ہیں, لیکن جب ہم وظائف کرتے ہیں اور نماز وغیرہ رات کو تہجد کے لیے سب کچھ مطلب پابندی سے پڑھتے ہیں, لیکن یہ خواب بار بار دیکھتی ہوں. 2-3 خواب ہیں. جیسے ایک بڑا سا کنواں ہوتا ہے اور اس میں صاف پانی ہوتا ہے اور وہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باہر نکل آتا ہے. دوسرا خواب یہ ہے کہ پورے گاؤں میں رات کو میں دیکھتی ہوں نا کہ پورے گاؤں پر سیلاب آ جاتا ہے جس میں بچ جاتی ہوں. کہیں صاف پانی ہے اور کہیں پر یہ گندا پانی ہوتا ہے نا, ایسے سیلاب ہوتا. یہ خواب بار بار میرے نیند میں آتے ہیں. عبادت بھی کسی کرتی ہوں, وظائف پڑھتی ہوں, لیکن اس کا پیسے سب جگہ پر پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے وظائف بھی بتا دیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بریک پر جانا ہے تو انشاءاللہ ناظرین ہم مزید کالز بھی لیں گے, پھر خوابوں کی تعبیر بھی عرض کریں گے, لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور چلتے ہیں کالز کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ آمنہ بات کر رہی ہوں نارتھ کراچی سے. جی مفتی صاحب میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چھپکلی دیکھی جو کہ مستقل زہر اگل رہی ہے بہت زیادہ. اس کے منہ سے زہر نکلتے ہوئے دیکھا میں نے, اور وہ سیڑھیوں پہ سے چڑھتی ہوئی آ رہی ہے اور میرے آس پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کچھ بیمار تو نہیں رہتی ہیں آپ؟ میں نہیں ہوں, لیکن میرا بچے کو 1 مہینے سے بخار ہے, وہ جو چڑھ رہا ہے اتر رہا ہے, وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. خواب میں دیکھا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. میرا نام زاہدہ ہے. جی فرمائیں. میں نے آپ کو ایک خواب بتانا تھا. میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے جو پیچھے کمرہ ہے اس کے کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ سانپ ہی سانپ ہے اور باقاعدہ ان کے بچے ہیں تو وہ ڈر کے ایک دم سے باہر آ گئی ہیں. تھوڑی دیر بعد دیکھتے تو وہ کمرے میں ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات کیا تھا کہ میری امی جو سوٹ پہنتی ہے نا, ان کے ہر سوٹ پہ یا ان کی جو ٹراؤزر ہے اس پہ نا وہ ہول ہوتا ہے. تو اس کا بتا دیں کہ وہ کیا کریں, اس کا کیا کریں, ان کا بتا دیں. کچھ پریشانی ہے آپ کو ویسے؟ جی کچھ پریشانیاں وغیرہ ہیں؟ پریشانیاں تو ہیں بالکل ہے. میرے بھائی ابھی وہ امریکہ میں ہوتے ہیں تو ان کے ابھی ایک بڑے بھائی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, پھر ایک بھائی کو پاسپورٹ بھی نہیں ملا امریکہ میں. ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ محمد وقار بات کر رہا ہوں کوارٹ سے. جی فرمائیں. مفتی صاحب میری جو وائف ہے وہ زلزلہ بہت دیکھتی ہے خواب میں اور میت بہت دیکھتی رہتی ہے. کچھ پریشان تو نہیں رہتی ویسے حقیقی زندگی میں؟ ایک پریشانی تو ہے, ایسے کاروباری میرا ٹھپ ہو گیا ہے, بالکل سالہ لگ گیا ہے نا, تو تقریباً 4 ماہ ہو گئے بے روزگار ہوں. کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں کساب کا کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بڑا نقصان میرا ہو گیا. اللہ خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے انشاءاللہ. میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. بارشیں السلام علیکم. اور ایک جنگل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کراچی ناظم آباد سے, مجاہد کالونی. کیا نام کیا آپ کا؟ محمد شاہد. جی فرمائیں. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارشیں آ رہی ہیں اور جنگل ہے اور بارشیں آ رہی ہیں, تو ہم سفر کر رہے ہیں تو اچانک جو نا ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سب سامنے سے ایک بزرگ ہستی آتی ہے, سفید چہرہ, اور تو سب بولتے ہیں کہ نبی پاک آ گئے, نبی پاک. صحیح ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں گجرات سے عطیہ بول رہی ہوں. جی فرمائیں.
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ نا سیر پہ گئی ہوں کہیں پہاڑی علاقے پہ, تو وہاں نا برف ہی برف ہے, ڈھکی ہر طرف برف ہے. تو میں کہتی ہوں یہاں تو کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا, ہم رستہ بھول گئے ہیں شاید ہے, تو چلو آؤ جلدی سے ہم چلتے ہیں, رستہ ڈھونڈتے ہیں. تو میں نا ایک جگہ کونے پہ جاتی ہوں, تو میں کہتی ہوں آجو آجو ادھر رستہ ہے. تو میں دیکھتی ہوں ایک دفعہ ہم گلی میں کھڑی ہیں, تو گلی سے میں کہتی ہوں چلو جلدی سے نکلے گلی سے, میرے رستہ مل جائے گا. جب میں جاتی ہوں تو گلی کے آخر میں گھر ہے, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب گھر میں داخل ہوتی ہوں نا, وہ میری امی کا گھر ہے. تو ہم نا میں سین میں کھڑی ہو جاتی ہوں, تو میں دیکھتی ہوں دائیں طرف جو کمرہ ہے نا, اس کمرے میں نا عورتیں اور مردوں کی اور بچوں کی آواز آ رہی ہے. تو میں آواز دیتی ہوں کوئی ہے, تو اندر سے ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے. ایک عورت کی آواز آتی ہے, ہائی یہ تو آدم ذات ہے. تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. تو بائیں طرف جو کمرہ ہے وہاں سے ایک دروازہ کھلا ہے, تو ایک عورت ہے, وہ اپنا ہاتھ باہر کر کے نا, تو ہاتھوں کے ایسے ایسے نا مروڑتی ہے, جیسے کسی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس طرح کرتی ہے. تو اندر سے کسی مرد کی آواز آتی ہے, باز آؤ. تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو اتنے میں ایک آدمی نا میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے آ کے. تو میں اس کی طرف دیکھتی ہوں, اس کی آنکھیں پتہ نہیں کس طرح کے خوفناک مجھے چہرہ لگتا ہے. تو نا میں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ نا اس کا یہ نا انسان نہیں ہے, یہ جنات ہے, چلو جلدی کرو ایتر کسی پرو نکلو یہاں سے. تو ہم تینوں ماں بیٹیاں نا وہ گلی سے اچھا یہ بتائیں, آپ کچھ پریشان ہیں زندگی میں؟ ہاں جی پریشان. ٹھیک ہے, چلے اللہ خیر فرمائے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اب میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ویڈیوز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا جاتا ہے. السلام علیکم علامہ صاحب, میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا, تو اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں, اور کافی مجھے اڑنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے. کافی زور لگانے کے بعد میں کافی زیادہ اڑنا شروع کر دیتا ہوں. تو اور یہ پتہ کرنا ہے کہ میری کوئی نوکری شوکری نہیں ہے, کام نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی نوکری کے لیے میں نے بہت کوششیں کی ہیں, مگر کوئی بھی ابھی تک میری نوکری نہیں ہو سکی. اور ایک اور میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ میں مغرب کے ٹائم میری طبیعت روزانہ خراب ہو جاتی ہے, الرجی ہو جاتی ہے, چھینکیں آنا, بخار ہو جانا, اور نزلہ زکام کافی زیادہ ہو جاتا ہے. اور رات کو اس طرح ہوتا ہے کہ میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہوں کہ میری سانس بھی بند ہو جاتی ہے, اور بہت مشکل سے سانس بحال ہوتی ہے. تو کچھ مہربانی کر کے مجھے اس بارے میں بتائیے گا. جی السلام علیکم. میں نے خواب دیکھا تھا اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں. وہ ماشاءاللہ 27-28 سال کا ہے, اور اس کی طرف سے مجھے کچھ پریشانی بھی رہتی ہے. یہاں پر کچھ اس کی عادات اور کچھ کمپنی ٹھیک نہیں رہی. تو بہت اچھا نیک بچہ, لیکن پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی ہے. بہرحال میں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ بہت چھوٹا سا ہو گیا ہے اور صوفے پہ پڑا ہوا ہے, جیسے ایک چند مہینے کا بچہ ہوتا ہے. اور میرا بڑا بیٹا اس کے اوپر جھکا ہوا ہے. تو میں اس کو یہ بول رہی ہوں کہ دھیان سے, بھائی بہت چھوٹا ہے. اور اسی خواب میں پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ عید کا جیسے موقع ہے اور ہم سے ملنے آیا ہوا ہے, اور الماری کھول رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کون سا کرتا پہنے عید کا. تو میں اپنے ابا کا کرتا اس کو بولتی ہوں, میرے والد حیات ہیں, بوڑھے ہیں, میرے ساتھی ہوتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ یہ ابو کا کرتا پہن لو, پیلے رنگ کا کرتا ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ کرتی ہوں. اور وہ اس وقت جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ جیسے اب جوان ہے اسی طرح جوان ہوتا ہے. تو میں آپ سے اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں. میں اپنے بچے کی وجہ سے بہت پریشان السلام علیکم. جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت جناب؟ ٹھیک ٹھاک. میرا نام محمد شمس الضیاء ہے اور میں ہری پور سے بول رہا ہوں. جی آپ سے ایک تعبیر پوچھنی ہے خواب کی. میں نے کچھ عرصے پہلے خواب دیکھا تھا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی صفائی کرتا ہوں. آپ کی قبر مبارک کی ساری صفائی کر کے برش سے, اور پھر وہ جو مٹی ہوتی ہے خاک مبارک, وہ میں اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے سائیڈ والی پاکٹ میں ڈال لیتا ہوں. تو اس کا مہربانی فرمائیے, کچھ بتائیے گا اس کی کیا جو ہے نا تعبیر ہے. جی ٹھیک ہے جی, اب انشاءاللہ ہم تعبیرات کی طرف آتے ہیں. بہن نے ڈیفینس سے یہ پوچھا. سب سے پہلے تو میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو
صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اصل میں خواب میں نہ آنا مرحوم بیٹے کا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بات کو اللہ پر چھوڑ دیں، کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ یہ عالم برزخ میں چلے گئے ہیں نا، تو برزخ کا معنی ہی پردہ ہے، لیکن بہرحال اگر بہت زیادہ آپ کو ہوتا ہے کہ میں دیکھوں تو رات کو سونے سے پہلے سورہ والضحیٰ 11 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں اور تصور میں رکھیں تو انشاءاللہ خواب میں آپ کو زیارت ہو سکتی ہے، یعنی آپ دیکھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ زینت بہن نے لیاقت پور سے پوچھا کہ رشتہ ان کا ہو گیا ہے لیکن 8 سال سے شادی نہیں ہو رہی، دادا مرحوم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ رشتہ کر دیا ہے، چلو جو اللہ کی مرضی، پھر وہ رو رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی دوسرا دیکھا ان کی بہن نے کہ کچھ 100 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلام پڑھائیں گے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں جب کوئی ایسا خواب دیکھا جائے نا کہ حقیقت میں اس کا ممکن نہ ہو، یعنی اس کا امکان نہ ہو، تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں دونوں خوابوں کو ملا کر میں تعبیر جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کبھی آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کبھی ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ پاؤں یعنی قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، پھر نہ ان کا ہوتا ہے نہ آپ کا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ دل میں خیال نہ لائیں، اور اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دیں، اس کو ہونے دیں، سادگی کے ساتھ کر لیں، ہونے دیں، اس میں اللہ رب العالمین بہتری فرمائے گا، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر اشارہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ رکاوٹیں بعض اوقات انسان کی اپنی پیدا کردہ بھی ہوتی ہیں، کبھی آپ کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی ان کی طرف سے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں جو اشارہ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ رشتہ ہو جائے گا نا، تو میں نے اسی لیے کہا کہ یعنی جس طرح ممکن ہو اس کو کر لیا جائے تو بہتری ہے۔ اس کے بعد عبدالرؤوف صاحب نے تلگنگ سے یہ پوچھا کہ ان کے بیٹے کو خواب میں یہ آیا کہ گھر میں 12 ربیع الاول ہے اور یہ لوگوں کو پانی بانٹ رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح بانٹنے کے تقسیم کرنے کے شوقین ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور بتایا کہ 10 محرم الحرام کو یہ شربت وغیرہ تقسیم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ایک تو یہ پہلو نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ حقیقت میں جو کام کرتا ہے تو اسی کام کو کسی نہ کسی انداز میں خواب میں دیکھتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ آپ کے بیٹے شوقین ہیں، ہمارے نوجوان ویسے بھی شوقین ہوتے ہیں، تو اس طرح خواب دیکھ لیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک تو 12 ربیع الاول حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی نسبت سے، اور دوسرا یہ کہ یہ تقسیم کرنا، تو اس میں ایک طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اتباع بھی کی جائے، اس میں بھی آگے بڑھیں، میدان عمل میں آئیں، اور دوسرا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دو جہاں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن انہوں نے غریبوں کا بڑا خیال رکھا، یتیموں کا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، تو آپ نے بڑا خیال رکھا ہے۔ تو ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے غریبوں کو، مسکینوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقات وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی نیاز یہی ہے کہ آپ ان کے غریبوں کی، یتیموں کی مدد فرمائیں، اور اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں بھیجیں، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ پھر ایک سوال یہ ہوا کہ کوئٹہ سے عبدالرحیم صاحب نے کیا کہ 6-7 سال پہلے بڑے بھائی فوت ہو چکے ہیں، تو مرحوم خواب میں کوئی کاغذ دے کر جاتے ہیں کہ یہ کام آئے گا، رکھ لو، کوئی ایسا کام جو آپ کا رکا ہوا ہے ڈاکومنٹیشنز کی صورت میں، وہ کام کہیں نہ کہیں ہونے کا امکان ہے، ہونے کا صاف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اچھا خواب ہے آپ کے لیے۔ ایک شرافت صاحب نے حافظ آباد سے پوچھا کہ ان کے مرحوم دوست ہیں، یعنی جو انتقال کر چکے ہیں، تو یہ اور ان کے بیٹے بائک میں کہیں جا رہے ہیں اور مرحوم جو ہے وہ کیری میں ہیں، اور وہ روکتے ہیں اور پرچی بیٹا لیتا ہے، کہتے ہیں نہیں یہ آپ کے والد کے لیے پرچی ہے۔ اس میں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا ان کو پہلے یاد کرتے تھے لیکن اب یاد میں کمی کر رہے ہیں، تو یاد سے مراد یہ کہ دعائے مغفرت ہے اور اِیصال ثواب کی، تو یہ اِیصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک کام کر کے ان کو ثواب پیش کریں، اللہ رب العالمین آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین. بریک سے پہلے میں جوابات عرض کر رہا تھا تو مدیہ بہن نے جہنم سے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ چھوٹا بھائی رات کو بڑے بھائی کو قتل کرتا ہے. رات کے حصے میں خواب دیکھا اور پھر اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے. آپ نے بتایا کہ میں نے پوچھا آپ سے تو آپ نے بتایا کہ چھوٹا بھائی غصے کا بہت تیز ہے. جو غصے کا تیز ہوتا ہے نا، دیکھیں غصہ فطری چیزیں آتا ہے، غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا بری بات ہے. اس کو کنٹرول کیا جائے. جب بھی غصہ آ جائے تو وہاں سے ہٹ جائیں، جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہے وہاں سے بالکل ہٹ جائیں اور درود شریف پڑھیں اور ہو سکے تو وضو کریں یا پانی وغیرہ پی لیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں. میری بہن، اگر آپ کے چھوٹے بھائی نے غصہ کنٹرول نہیں کیا تو یہ بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پشاور چکوال سے بہن نے پوچھا کہ ان کے دیور نے ان کے شوہر کو گاڑی دی تھی تو انہوں نے، اور یہ بہت پریشان ہیں اور گاڑی کھڑی بھی ہے، کوئی کام بھی نہیں اور شوہر بھی میرے خیال میں بیمار ہو گئے ہیں. تو مرحوم ماموں اور ممانی دونوں مرحومین ہیں تو خواب میں کہا کہ یہ واپس کر دو، رس ملائی کھا لو. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ صبر اختیار کریں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اختیار فرمائیں، اسباب اختیار فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی دور فرمائے گا. جس معاملے میں آپ پریشان ہیں انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ گاڑی کی وجہ سے اگر مثال کے طور پر گاڑی کھڑی آپ خرچہ نہیں کر پاتی اور وہ آپ کے اوپر وبال بنی ہوئی ہے تو واپس کر دے تو بہتری ہے، لیکن انشاءاللہ یعنی معاملات کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے. پشاور سے بہن نے یہ پوچھا کہ شوہر کے کام میں بڑی مشکلات ہیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا سا کنواں ہے، صاف پانی بھی ہوتا ہے، صاف پانی ہے لیکن زیادہ ہوتا ہے، باہر نکل آتا ہے. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ پورے گاؤں میں سیلاب ہے اور یہ بچ جاتی ہیں اور کبھی گندا اور کبھی صاف پانی ہوتا ہے. دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو شوہر کے کام میں مشکلات ہیں، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں. بعض اوقات آدمی سادہ ہوتا ہے، سمجھداری کم ہوتی ہے، بعض اوقات دوسروں پر اعتماد کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں صاف پانی ہے لیکن زیادہ باہر نکل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اپنی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا اس پر بھی غور کر لیں. اور دوسرا پورے گاؤں میں سیلاب ہے، یہ بچ جاتی ہیں اور کبھی مطلب پانی گندا ہوتا ہے، کبھی صاف ہوتا ہے تو اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو درست فرمائے. شوہر سے کہیں کہ نماز کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کرے، یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھیں. آمنہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ چپکلی مسلسل زہر نکال رہی ہے اور کوئی گھر میں کوئی بیمار ہے. انہوں نے بتایا کہ بچہ جو ہے نا وہ بیمار ہے. اللہ رب العالمین اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ والا خطیبہ درود شریف پڑھ کر روزانہ اس پر دم کریں، دم کے ہوا پانی پلائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور ساتھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ ملا لیں. بہن زاہدہ نے پوچھا کہ ان کی سسٹر دیکھتی ہیں خواب میں کہ کمرہ ہے، روم ہے، اس کے پیچھے گول روم ہے، وہاں سانپ اور سانپ کے بچے ہیں اور ان کی والدہ کے سوٹ میں اکثر جو ہے نا وہ ہول ہو جاتا ہے. یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہے وہ عمل کی طرف ہیں اور کوئی عمل اس طرح ہوا ہے. خواب یہ بتا رہا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. قریب کسی اچھے عالم دین سے رابطہ ہو سکتا ہے تو فرما لیں، ورنہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد 7 مرتبہ 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ دم بھی کریں اپنے اوپر اور گھر والوں پر بھی تصور کرتے ہوئے، اور ایسے اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی آپ پی بھی سکیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی لیں. یہ 11 روز تک فرما لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد محمد وقار صاحب نے کوہاٹ سے پوچھا کہ ان کی وائف زلزلہ اور میت دیکھتی ہیں، چونکہ پریشان خیال رہتی ہیں، کچھ پریشانی میں ہے یا کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے. تو بعض اوقات جب طبیعت صحیح نہ ہو، پریشانی ہو، تو اس طرح زلزلے کے اور میت کے خواب آتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور جو اس سے پہلے میں نے وظیفہ بتایا سورہ فاتحہ والا، تو یہ آپ بھی کر سکتی ہیں. کراچی سے محمد شاہد صاحب نے پوچھا کہ بارش ہے، جنگل ہے، سفر کریں، درخت کے نیچے پھر نبی علیہ
अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने बताया। बात ये कि कुछ मामलात में अपनी फील्ड में कुछ भी आप गुजरते गुजरते अब परेशानी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एहतियात से काम लें तो इंशाल्लाह परेशानी से निकल आएंगे और नमाज़ों की पाबंदी फरमाएं। इसके बाद गुजरात से अतिया बहन ने पूछा कि बच्चों के साथ सैर पर निकली है, एक लंबा ख्वाब इन्होंने बयान किया। असल में मसला ये है कि मतलब आप किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जिन्नात के मामले का ये आपने ख्वाब देखा है। तो बहरहाल बाज़ वक़्त परेशानी में या बीमारी में इस तरह ख्वाब नज़र आते हैं परेशान कौन, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सूरह फलक का, सूरह नास का, आयतुल कुर्सी का मैंने वजीफ़ा बताया वो आप भी करें, उसी तरीके से पानी पिए भी, छिड़के भी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। वीडियोस की तरफ आ जाते हैं। भाई ने कहा रात में मैं देखा कि उड़ रहे हैं, लेकिन बड़े मुश्किल से उड़ रहे हैं, बड़ा जोर लगा कर। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश में लगे रहें, काम इंशाअल्लाह हो जाएगा। या मुसब्बिबल असबाब सुबह शाम 33 मरतबा पढ़ लें और नमाज की पाबंदी रखें। और कहते हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर से रुजू फरमाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफा अता फरमाए। बहन ने कहा कि छोटे बेटे के बारे में वो ज़रा परेशान है, वो भी 28 साल का है, और एक ये ख्वाब देखा कि वो छोटा है, बड़ा बेटा उस पर झुका हुआ है। और एक दूसरा ख्वाब ये देखा कि ईद का मौका है, वो अलमारी के पास आता है, अलमारी खोलता है कपड़े निकालने के लिए, तो ये कहती हैं कि अब्बू का कुर्ता पहनने, वो पीला कुर्ता होता है और उस वक्त ये जवान होता है। ये मेरी बहन आप दुआ भी करती रहें और थोड़ा सा अच्छे अंदाज में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ समझाती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा और ये बच्चा आपके पास लौट कर वापस आएगा, यानी आपका फरमाबरदार बन जाएगा। आखिरी जो ख्वाब है मोहम्मद शमसुल ज़िया साहब ने हरीपुर से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम की मज़ार की सफाई करना और फिर उनकी खाक मुबारक उठाकर जेब में डालना, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है, उस काम को जारी रखें। नाज़रीन व सामईन, इसके साथ ही ये जवाबात आंसर्स मुकम्मल हो गए और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम जिसे आप हर जुम्मा और हफ्ते शाम 7 से लेकर 8 बजे तक इस प्रोग्राम को देखते हैं और सुबह यानी दोपहर को 12 बजे ये रिपीट टेलीकास्ट में पेश किया जाता है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब के कहते हैं कि मेज़बान और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।